عمران خان کے خلاف مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی اور مریم بی بی کی نون لیگ نے ہمیشہ یہ پروپوگنڈا کیا تھا کہ عمران خان ایک ایجنٹ ہے جسے امریکہ وغیرہ نے لانچ کیا ہے، اور اس پروپوگنڈے کی وجہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ کا وہ ویڈیو بیان ہے کہ جس کو توڑ مروڑ کر ان لوگوں نے اپنے جاہل اور ان پڑھ ووٹروں کے سامنے پیش کیا۔ یقین جانیے کہ اگر ڈاکٹر اسرار احمد زندہ ہوتے تو ضرور اپنے اس خدشے پر معذرت کرتے ہوئے عمران خان کے کردار اور جد و جہد کو سلام پیش کرتے اور یہ بات لوگوں کو بتاتے کہ عمران خان واقعی اپنے عزم میں سچا ثابت ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے اس بیان کی حقیقت بتائیں گے کہ آخر ڈاکٹر اسرار احمد نے ایسا کیوں کہا تھا، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ حکم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی ناقابل تردید ہوا کرتی ہے۔ باقی چاہے کوئی بزرگ ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، ڈاکٹر اسرار احمد ہو، سونی رانا یا عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم سب انسان ہیں اور ساتھ ہی خطا کے پتلے بھی ہیں۔ ہماری رائے، ہماری بات، ہمارا عمل غلط ہو سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر اسرار کی اس بات کو محض ایک انسانی رائے سمجھا جائے، نہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم۔ اب آئیں اصل بات کی طرف۔ جب عمران خان نے جمائمہ سے شادی کی تو ڈاکٹر اسرار احمد کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ عمران خان پاکستان کا ابھرتا ہوا ہیرو ہے، جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ شخص اسلام کا نام لیتا ہے، اسے بھی اب غیروں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار اس وقت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ پاکستان کی جو بھی کریم ہوتی ہے، جو بھی سچا اور کھرا انسان اسلام کا نام لے کر اٹھتا ہے تو دشمن اسی پر جھپٹ کر اسے اپنے زیر اثر کر لیتا ہے، لہٰذا اب عمران خان بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے اس بیان کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں تھا کہ جس کا خود ساختہ مطلب نکال کر لوگوں نے اپنی کم عقلی کے باعث اسے عمران خان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان ارادتاً دشمنوں کا ایجنٹ ہے یا عمران خان کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے تو دشمنوں کی حرکتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں، چنانچہ اب اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم پاک بھارت میچ دیکھتے ہوئے جب پاکستان کے وکٹیں گرتی ہوئی دیکھتے ہیں تو غصے اور شکست کے خدشے کے باعث ہمارے منہ سے بھی یہی نکلتا ہے کہ اب میچ ہار گئے، اب یہ میچ ہم نہیں جیت سکتے، یہ میچ فکس ہو گیا ہے، اب بھارت جیت جائے گا، ہمارے کھلاڑی بک گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ دیر کے بعد جب یہی میچ اگر پاکستان جیت جائے تو مجھے بتائیں ہماری اوپر بیان کی گئی ان تمام باتوں کی کیا حقیقت رہ جائے گی؟ یہی سب کچھ ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کو اس وقت یہ اندازہ نہیں ہوا کہ عمران خان 22 کروڑ کے ہجوم کے معاشرے میں ایک فرد واحد کی حیثیت سے ایسا انسان ہے جس نے یورپ میں رہتے ہوئے بھی اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنے دین کو ہرگز فراموش نہیں کیا، جو دشمنوں میں شادی کرنے کے باوجود بھی مسلمان رہا، جو یورپ میں رہنے کے باوجود بھی ایک پاکستانی بن کر رہا۔ کاش اگر آج ڈاکٹر اسرار زندہ ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ جس عمران خان کے متعلق ڈاکٹر صاحب غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، اس عمران خان کی حقیقت کیا ہے، اس کی جد و جہد، اس کا عزم، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی خاطر جمائمہ کو طلاق دے دی، پاکستان کی خاطر طلاق کے بعد گولڈ سمتھ سے ملنے والا 2.5 ارب پاؤنڈ لینے سے انکار کر دیا، پاکستان کی خاطر اپنی پر آسائش زندگی کو ٹھکرا کر غلیظ، گندے، بدکردار، کرپٹ غنڈوں اور بدماشوں کے خلاف کلمہ حق بلند کر دیا، پاکستان کی خاطر اپنی دولت، شہرت، جان و مال، عزت و آبرو، بیوی، بچے، الغرض سب کچھ قربان کر دیا۔ عمران خان آج سے 27 سال پہلے بھی اسلام کی بات کرتا تھا، پاکستان کی تہذیب و ثقافت اور اپنے کلچر کی بات کرتا تھا، اور الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان 27 سال کے بعد بھی آج بھی اسلام کی بات کر رہا ہے، پاکستان کی تہذیب و ثقافت اور اپنے کلچر کی بات کر رہا ہے، آج پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر قائم کرنے کی جد و جہد میں مصروف عمل ہے، امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی جد و جہد میں مصروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والوں کی بکواس روکنے کے لیے سرگرم عمل ہے، دشمن کو شدید دباؤ کے باوجود تسلیم نہ کرنے کی بات کرتا ہے، امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہنے کی اخلاق کی جرات رکھتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے یہی ثبوت کافی ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی انسانی رائے کو لے کر آج بھی بہت سے گھوڑی
के बच्चे इस बयान को मजहबी फरीजा समझकर इमरान खान पर गैरों का एजेंट होने का सरी बहतान लगाते हैं। ऐसे ही इंसानों के मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग हक बात मालूम हो जाने के बावजूद ही और ढिठाई अख्तियार करते हुए गुमराही में मुब्तला रहते हैं, हक बात को झुठलाते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए तबाही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को इसी खूबसूरत नजरिए पर आखिरी वक्त तक कायम रखे और इसके ईमान को पहले से ज़्यादा पुख्तगी अता करे। इसे हर फौजी और सिविलियन शैतान के शर से भी हमेशा महफूज रखे। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आप भी खुद को इमरान खान का सच्चा सिपाही मानते और कहते हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके हर पाकिस्तानी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि हर पाकिस्तानी को पता चल सके कि नून लीग और फजलुर रहमान एंड कंपनी ने इमरान खान के एजेंट होने का जो प्रोपोगंडा पिछले 40 साल से शुरू कर रखा है, दरअसल वो कितना बोगस, कितना दो नंबर, कितना जाली और कितना झूठा है। इस तरह इन लोगों के मकरू चेहरे भी हर पाकिस्तानी के सामने आ जाएंगे। तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।